السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت، محض مخلص میرے پیارے ناظرین کرام، آج جو درس قرآن ہے وہ اس بات پر ہے کہ جنت فردوس کے وارث کون ہیں اور ان کی کتنی علامتیں ہیں، ان کی کیا اوصاف ہیں، ان کی کیا شان ہے، وہ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو میرے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا ہے۔ یہ سورۃ مومنون ہے، سورۃ مومنون کی شروع آیاتیں ہیں اور 18واں پارہ ہے۔ 18ویں پارے کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی ہے، فلاح پانے والے۔ ایک اور دوسری خوشخبری سنائی ہے کہ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کی 7 علامات ہیں، ان آیات میں بیان ہوتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تو پھر سمجھ آئے گی آیات مقدسہ کی، اور ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں پورا، یہ نہیں کہ دیکھ کر پھر آگے کر دیں، کیونکہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا سننا فرض ہے، اور ضرور سنیں تاکہ یہ صفات ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ تو جس کے اندر یہ آئیں گے تا قیامت تک اس کے لیے ہے۔ تو ویڈیو پوری دیکھیں، لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو سبسکرائب کریں۔ اب سنیں، سورۃ مومنون 18واں پارہ ہے اور 18ویں پارے کی پہلی آیت سے شروع ہوتے، یعنی مومنون اللہ نے فرمایا یہ فلاح پانے والے ہیں، اور مومنون جو ہیں وہ جنت فردوس کے جو ہے وارث ہیں، ان کو وراثت میں جنت الفردوس ملے گی۔ تو ان مومنون کے کتنے صفات ہیں؟ اللہ 7 صفات بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ قد بے شک، ترجمہ سنیں، قد مانا بے شک، افلح فلاح پانے والے ہیں، المؤمنون مومنون، جو مومن مرد ہیں، جو مومنہ عورتیں ہیں وہ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ ترجمہ دیکھیں گے کہ وہ مومنون کون ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، کون؟ فلاح پانے والے مومنون جو ہیں، جو مومن ہیں، مومن مرد، مومنہ عورت۔ قرآن کہتا ہے، میرے سامنے آیاتیں ہیں، سورۃ مومنون کی ابتدائی آیاتیں ہیں، 18ویں پارے کی بھی پہلی آیاتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مومنون الذین وہ لوگ ہیں، ہم وہ جو ہیں، فی صلاتہم خاشعون، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی خشوع کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسی نماز پڑھتے ہیں، عبادت ایسی خشوع سے کرتے ہیں، بڑے آرام سے کرتے ہیں، بڑے سکون سے کرتے ہیں۔ یہ ہے کون؟ قد افلح المؤمنون، یہ فلاح پانے والے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخر اللہ فرما رہا ہے، میرے سامنے آیت ہے، قد افلح المؤمنون، افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، ہم یہ، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون یعنی خشوع کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نماز میں خشوع کیسے کریں گے؟ خشوع کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ڈریں۔ تو جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کی نماز آرام آرام سے ہوتی ہے۔ ہماری نمازیں دیکھیں کیسے ہم دھکے لگاتے ہیں نماز میں، کیسے ہم نماز کو توڑ پھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن مرد یا مومنہ عورت نماز جب پڑھتے ہیں تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں
تو اتنی سکون سے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نماز ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسے ایسا خوبصورت کر دنیا میں، اسی طرح جوڑ کے رکھ جیسے اس نے خوبصورت ہو کر اور جوڑ کر مجھے ادا کیا ہے، اسی طرح اس کو عزت سے رکھیں جیسے اس نے مجھے عزت سے پڑھا ہے، ادا کیا ہے۔ اور جو آدمی نماز کو توڑ پھوڑ کر جان چھڑا لیتا ہے تو وہ نماز سے بدعا دیتی ہے، حدیث مبارک ہے، یا اللہ اسے ایسے توڑ پھوڑ دے، یا اللہ اسے ایسا برباد کر دے جیسے اس نے مجھے برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جب نماز پڑھیں گے تو بہت آرام سے، ڈرنے والے، تو مومن مرد اور مومنہ عورت کی قرآن کریم سورۃ مومنون کی 2 نمبر آیت میں یہ شان ہے اور یہ صفت ہے اور یہ نشانی ہے کہ مومن مرد مومن عورت کو دیکھیں جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع کرے گا اور بڑے آرام سے نماز پڑھے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور دوسری صفت ساتھ ہے نا، دوسری صفت کون سی ہے، دوسری نشانی کون سی ہے؟ جو کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہم ہر ایک آدمی دل میں یہ کہتے ہیں نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو پہلی نشانی یہ ہے کامیاب مومن کی اور کامیاب مومنہ عورت کی کہ وہ نماز میں خشوع کرنے والے ہوتے ہیں، نماز بڑے آرام سے پڑھتی ہیں، بہت سکون سے پڑھتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے پڑھتی ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جو ڈرنے والا ہوتا ہے تو بڑی آرام سے جانا عبادت کرتا ہے نا۔ تو یہ ایک نشانی اور ایک صفت۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں مومنون کامیاب، یہ وہ لوگ ہیں کون؟ اللہ فرماتے ہیں ہم، یہ عن اللغو معرضون، یہ عن اللغو لغویات سے، معرضون، معرضون نکلتا ہے اعراض سے، یعنی معرضون یہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، کس سے؟ عن اللغو، لغو سے، لغویات سے۔ ہم اپنی زبان میں کہیں گے یہ لغویات ہے یار، یہ فضول ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، لغویات۔ اللہ فرماتے ہیں لغویات سے معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مومن جو ہے نا کامیاب لوگ، جو کامیابی والے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم عن اللغو معرضون، لغویات سے معرضون ہوتے ہیں، یعنی اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لغویات اور فضولیات سے اور گناہوں سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، نہ گناہ والی جگہ پر بیٹھتے ہیں، نہ فضولیات میں بیٹھتے ہیں۔ لغویات تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ لغویات ہے، فضول ہے، یعنی گناہ والا کام ہے، غلط کام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورت وہ ہے کہ ہم عن اللغو معرضون، وہ معرضون سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ دیکھ لینا، 18واں پارہ تو بہت آسان ہے، پہلی آیات کھول کر ترجمہ دیکھ کے ہر کسی کے گھر میں پڑا ہوا ہے قرآن مجید ترجمے والا، اور جو ہے نا موبائلوں میں بھی موجود ہے، 18ویں پارے کی آیتیں دیکھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کامیاب مرد کامیاب مومنہ عورت وہ ہے جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت کہ لغویات سے منہ پھیرتے ہیں، فضولیات سے منہ پھیرتے ہیں، وہ گناہ والا کام نہیں کرتے، وہاں بیٹھتے بھی نہیں ہیں اس محفل میں۔ دیکھیں یہ قرآن ہے میرے دوستو، یہ آیتیں ہمارے اندر آئیں گی تو پھر ہمارے لیے کامیابی۔ دو اور تیسری والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ پاکی کے لیے آتے ہیں، وہ پاک رہتے ہیں، ان کا جسم پاک رہتا ہے، ان کا کپڑا پاک ہوتا ہے، ان کا کھانا پاک ہوتا ہے، ان کا پینا پاک ہوتا ہے، ان کا جو ہے نا لباس پاک ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مال کماتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتا، وہ حلال کمائی کرتے ہیں، اس مال پر جو زکوٰۃ آتی ہے، جو عشر اس کی زمین سے آتا ہے اس میں نکالتے ہیں، عشر دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ان کا زیورات ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جب ان پر زکوٰۃ آئے تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی وہ مال پاک ہو جاتا ہے، وہ حرام خوری نہیں کرتے، حرام کام نہیں کرتے۔ تو یہ تیسری صفت ہے مومن مرد مومنہ عورت کی جو کامیابی والے ہیں اور ان کو جنت فردوس کا وارث بنایا جائے گا۔ یہ تیسری علامت ہے کون سی؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، پاکی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ پاک رہتے ہیں ہمیشہ۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھی بات والذین، یہ وہ لوگ ہیں مومن مرد مومنہ عورت یعنی کامیاب، والذین یہ وہ لوگ ہیں ہم لفروجہم حافظون،
یہ اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ زنا نہیں کرتے، برا کام نہیں کرتے، مومنہ عورت اور مومن مرد یہ اپنے فروج اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، برے کام نہیں کرتے، سوا الا علی ازواجہم، سوا اپنے بیوی سے یا اپنے خامن سے عورت، او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، یا اپنی لونڈیوں سے، یعنی پہلے جو زمانے میں لونڈیاں تھیں، اسلام جب قائم تھا اس وقت جو لونڈیاں تھی اس کی تفسیر بھی ترجمہ اوپر دیکھیں، تفسیر دیکھیں، تو وہ لونڈیوں کے ساتھ وہ جائز تھا اس وقت، تو مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا اس کے سوا اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، امن جو آدمی ابتغاء کوشش کرے گا وراء ذالک اس کے سوا اور کوئی کام، یعنی گناہ کا کوئی اور طریقہ بنایا اپنے لیے، کوئی اور طرح سے گناہ کرے، زنا کرے، اپنی خواہش پوری کرے، جس طریقے سے بھی کرے، تو وہ فاولئک هم العادون، وہ زیادتی کرنے والے ہیں، جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے تو وہ گناہ گار ہے۔ تو میرے بھائیوں اور ناظرین کرام، چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے، مومن مرد مومنہ عورت، اور پانچویں صفت یہ ہے والذین هم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، یعنی جب ان کو کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، اور چھٹی بات وعہدہم راعون، اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، یعنی وعدے خلافی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے کسی کو، تو یہ مومن کی چھٹی جو ہے نا صفت ہے، یعنی ہماری سرائیکی زبان میں چھیویں کہتے ہیں، چھیں یعنی چھٹی زبان، چھٹی صفت، اور ساتویں کیا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ مومن کامیاب ہیں ہم علی صلواتہم، جو اپنی نمازوں پر یحافظون حافظ ہوتے ہیں، یعنی جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ 7 صفتیں آ گئی ہیں، کن کی؟ مومنون کی، جو دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب، اور قیامت کے دن جب جنت میں بھیجا جائے گا تو ان کو جنت فردوس کا وارث بنایا جائے گا، وراثت میں ان کو جنت الفردوس ملے گی، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ 7 صفتیں، نمبر 1 نماز میں خشوع کرنے والے، نمبر 2 لغویات سے منہ پھیرنے والے، اور نمبر 3 زکوٰۃ دینے والے، نمبر 4 بدکاری نہ کرنے والے، یعنی اپنے فروج کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اور 5ویں اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنے والے، یعنی امانت کا خیال رکھنے والے، اور 6 اپنے وعدے پورے کرنے والے، 7ویں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی ان کی جو نماز کے الفاظ ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے ٹائم کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کا قیام کی حفاظت کرتے ہیں، رکوع کی حفاظت کرتے ہیں، قومے کی حفاظت کرتے ہیں، جلسوں کی حفاظت کرتے ہیں، تشہد کی حفاظت، یہ ساری نماز کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی نماز محفوظ نماز ہوتی ہے، اس میں کوئی لغزش بھی نہیں ہوتی، اس میں کوئی یعنی مفسد بھی نہیں ہوتا، ان کی نماز حفاظت والی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو اور میرے ناظرین کرام، یہ جو آیاتیں میرے سامنے ہیں اپنا دیکھ لینا، یہ 7 صفات ہیں، ان کے قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے، تحقیق بے شک افلح المؤمنون، مومن مرد مومنہ عورت کامیاب ہیں، کامیاب دنیا میں کامیاب ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوں گے، وارث کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، ان کو وراثت میں دی جائے گی، الذین ان لوگ، یہ سارا الذین آ رہا ہے موصولہ، یعنی وہ لوگ، وہ مومن جن میں یہ 7 باتیں آ گئی ہیں، مرد و عورت، تو کیا ہے؟ الذین یرثون الفردوس، ان کو وراثت میں جنت الفردوس ملے گی، اور وہ کتنے تک ہوگی؟
اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، ان پر موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت فردوس۔ اور جنت فردوس کی شان کیا ہے؟ جب وہ جائیں گے جنت میں تو اللہ فرمائے گا آپ تم مانگو، یا اللہ کیا مانگے؟ اتنی جنت، اتنے باغ بغیچے، ٹھنڈی ہوائیں، یا اللہ جو ہے نا میٹھا پانی، یہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یا اللہ پانی کی نہریں، مصفہ پانی کی نہریں، یا اللہ اور کیا مانگیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، آج میں اللہ تمہاری مہمان نواز، نزلا من غفور رحیم، آج میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، تو آج تمہاری مہمانی ایسی کی جائے گی کہ اس جنت میں ما تشاءون، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا۔ جب دل میں آئے گا ما تشاءون، جو چاہو گے ما تشاءون، اس وقت حاضر ہوگا۔ خالی دل میں آئے گا نا تو ہر چیز آ گئی، جس چیز کی دل میں آئے گی تو وہ آگے آ جائے گی۔ جنت فردوس کی دل اہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ کون؟ انسان صفات والے۔ اب دیکھیں میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ 7 باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اب دیکھو یہ کوئی تفسیر میں تو کسی کی نہیں بیان کرنا، مفتی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، فلاں ہے، قاری صاحب ہے، قاضی، نہیں اس کی نہیں، یہ اللہ کی بات میرے سامنے ہے۔ 18واں پارہ کھول کر یہ 7 باتیں ہمارے اندر آنے۔ نماز میں ہم خشوع کرنے والے بننے، ڈرنے والے بننے، نماز کو بہت ادب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ہم جب کسی حاکم کے سامنے کھڑتے ہیں، کسی افسر کے سامنے کھڑتے ہیں، کسی جج کے سامنے کھڑتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں نا اس کے بے ادبی سے، اتنے خاموشی سے، بڑے آرام آرام سے کلمات کرتے ہیں۔ کیا ہم ادھر ایسے چلا کے نہیں کیا تو ایسا کرتے ہیں؟ ہم ادھر ایسا تو نہیں کرتے، ڈرتے ہیں نا، حاکم سامنے ہوتا ہے، اور اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا حاکم، احکم الحاکمین، تمام کائنات کا خالق، اس کے سامنے جب انسان کھڑا، کیونکہ اس پر کلموں پہ اللہ تو یہ تو ڈر نہیں ہے نا، تو ہلاکت ہے، تو اللہ کی بے ادبی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، مومن مرد، مومن عورت، ان کی پہلی صفت یہ ہم فی صلاتہم خاشعون، ترجمہ دیکھ لیں، اور وہ لغویات سے منہ پھیرتے ہیں، انہیں لغویات اور فضول باتیں اچھی نہیں لگتی، انہیں اللہ کا قرآن اچھا لگتا ہے، اللہ کا ذکر اچھا لگتا ہے، اللہ والی بات اچھی لگتی ہے، فضولیات وہ نہیں سنتے، گانے بجانے، ڈول دماچے، ڈرامے، وہ جھوٹی کہانیاں، نہیں، انہیں اچھی لگتی ہے تو صرف اللہ کی بات اچھی، اللہ کی بات کے ساتھ ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہمارے اندر یہ آ جائے، اللہ والی بات ہمارے دل کے اندر آ جائے، قرآن پر ہم عمل کریں، یہ پارہ تلاوت کریں تو سب سے پہلے اس پر ہم عمل کریں، جب یہ ہوگا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ جب فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب، دنیا میں بھی آخرت کامیاب، فلاح پانے والے، اولئک هم الوارثون، آخرت میں وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، اور فردوس ان کو، جنت الفردوس ان کو وراثت میں ملے گی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستوں، کچھ دن میری ویڈیو نہیں آئی، کچھ مجبوری تھی، تو انشاءاللہ ویڈیو روزانہ آئے گی، اور میری درخواست اور گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک بھی کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو کوئی بھی سنے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ خاموش بیٹھے ہوں گے، ذکر نہیں کریں گے، نیند پڑے ہوں گے، سوئے ہوں گے، تو کوئی بھی ویڈیو چلائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ قرآن آگے لوگوں تک پہنچے، اور جس بھائی نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو سبسکرائب کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔